منبر نور پر تشریف فرما حفاظ و قرآ عزیزم شاعر اہل سنت جناب محترم طاہر رضا صاحب قبلہ، برادر مکرم حافظ مرسلین صاحب قبلہ اور نقیب اہل سنت جناب محترم حضرت حافظ غلفان صاحب قبلہ و دیگر حفاظ کرام عزیز الاحترام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ذکی احمد قربان پوری کو سوغات اسلام کے ساتھ قبول فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ سارے لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الذی ہدانا الصراط الطریق وجعلنا توفیق خیر الرفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی ہوا بالاہتداء حقیق ونورا به الاہتداء یلیق وعلی آلہ وصحبہ الذین سعیدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وسعیدوا فی معارج الحق بالتحقیق اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے اچھے اچھے کلام آپ حضرات نے سماعت کی نقیب اہل سنت بھائی غلفان صاحب قبلہ سے۔ اس ناچیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس فن سے نوازا ہے کہ نظامت بھی اچھی کر لیتا ہوں اور خدا کے فضل سے تقریر بھی کر لیتا ہوں، لیکن جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے میں وہی کام کرتا ہوں۔ اور رہی شاعری کی بات تو دوسروں کے شعر بھی پڑھ لیتا ہوں اور خود اللہ کی توفیق دی ہوئی توفیق سے شعر لکھ بھی لیتا ہوں۔ تو ایک کلام ترنم میں نہیں پڑھوں گا، ترنم میں پڑھنے کے لیے شاعر اہل سنت جناب محترم طاہر رضا صاحب ہیں، حافظ مرسلین صاحب قبلہ ہے اور بھی دیگر میرے بھائی ہیں، یہ لہجے میں ترنم میں اچھی خوبصورت آوازوں میں سنائیں گے۔ میں بس سادہ انداز میں کلام اپنا آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں بندہ ہوں خدا کا اور یہ دنیا کی سزا کیا ہے، میں بندہ ہوں خدا کا اور یہ دنیا کی سزا کیا ہے، کوئی دیکھے میرا حال میرے دل کی صدا کیا ہے، کوئی دیکھے میرا حال میرے دل کی صدا کیا ہے۔ اور پڑھایا حضرت صابر نے جب اپنے جنازے کو، پڑھایا حضرت صابر نے جب اپنے جنازے کو، تو دنیا کو سمجھ آیا فنا کیا ہے بقا کیا ہے، تو دنیا کو سمجھ آیا فنا کیا ہے بقا کیا ہے۔ نہ چھیڑو اے طبیبو تم، نہ چھیڑو اے طبیبو تم مجھے، میں بیمار محمد ہوں، نہ چھیڑو اے طبیبو تم مجھے، میں بیمار محمد ہوں۔ بتاؤ تو درودوں کے سوا میری دوا کیا ہے، بتاؤ تو درودوں کے سوا میری دوا کیا ہے۔ اور پڑھوں مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر کا مطلب ملاحظہ کر لیجئے کہ پڑھوں میں مصطفیٰ جان رحمت پہ سلاموں کو، پڑھوں میں مصطفیٰ جان رحمت پہ سلاموں کو۔ ملائک جب کہے خواہش بتا تیری رضا کیا ہے، ملائک جب کہے خواہش بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور تیرا آنچل مہو مہر کی بھی نظروں سے نہیں گزرا، تیرا آنچل مہو مہر کی بھی نظروں سے نہیں گزرا۔ سمجھ مجھ کو نہیں آتا کہ زہرا کی رضا کیا ہے، سمجھ مجھ کو نہیں آتا کہ زہرا کی رضا کیا ہے۔ اور فقط دنیا نہیں لوح و قلم بھی دے دیے تجھ کو، فقط دنیا نہیں لوح و قلم بھی دے دیے تجھ کو۔ میں تیرا ہوں بتا تجھ کو محمد سے وفا کیا ہے، میں تیرا ہوں بتا تجھ کو محمد سے وفا کیا ہے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے کہ بریلی سے مدینہ اور
اور مدینے سے ملی جنت، بریلی سے مدینہ اور مدینے سے ملی جنت، نہ کہنا نجدیو ہم سے کہ بریلی سے ملا کیا ہے، نہ کہنا نجدیو ہم سے، نہ کہنا نجدیو ہم سے کہ بریلی سے ملا کیا ہے۔ اور ایک شعر میں نے آج ہی اسی کلام میں ایک شعر اور ملایا میں نے آج کہ وہ فتح مکہ کی وہ تاریخ مجھ کو یاد آتی ہے، فتح مکہ کی وہ تاریخ مجھ کو یاد آتی ہے، نبی مجرم سے فرمائے بتا تیری سزا کیا ہے، نبی مجرم سے فرمائے بتا تیری سزا کیا ہے۔ اور مکہ ملاحظہ فرمائے کہ قبول ہو غلامی تو وہ کہتے ہیں حشر میں مجھ سے، قبول ہو غلامی تو وہ کہتے ہیں حشر میں مجھ سے، کھلا ہے باب جنت چل زکی کھڑا کیا ہے، کھلا ہے باب جنت چل زکی کھڑا کیا ہے۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی صلو علیہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز کو تھوڑا بڑھا کے رکھنا، سردی میرے گلے میں پرابلم ہے، آپ کا مائک بہت اچھا بول رہا ہے لیکن میرا گلا ہی خراب ہے۔ اور یہ تیسری مرتبہ ہے غالباً آپ کے مائک پہ، اس بار آپ کے علاقے کا یہ تیسرا پروگرام ہے میرا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بھی قبول فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اور جس کے قلبوں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مستدیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آپ اعلیٰ حضرت کے اس شعر میں توجہ کریں، اس شعر پر غور و فکر کریں کہ اعلیٰ حضرت کہہ کیا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت بتا کیا رہے ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت ہے کون؟ اعلیٰ حضرت یہ وہی اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن کے 30 پاروں کو پڑھا ہے، قرآن کی 114 سورتوں کو پڑھا ہے، یہ وہی اعلیٰ حضرت ہے جنہوں نے بخاری کو پڑھا ہے، جنہوں نے مسلم کو پڑھا ہے، جنہوں نے ابن ماجہ کو پڑھا ہے، جنہوں نے سنن داؤد کو پڑھا ہے، یہ وہی اعلیٰ حضرت ہے، یہ وہی اعلیٰ حضرت ہے جو قرآن کے دنیا کے بڑے سے بڑے علوم کے مالک بنے بیٹھے ہیں، یہ وہی اعلیٰ حضرت ہے جن کے عشق و محبت کا ڈنکا آج پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ سب سے اولا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ میں نے عالم تصور میں سید امام احمد رضا سے ایک سوال کیا، اے سرکار اعلیٰ حضرت آپ نے کہا ہے سب سے اعلیٰ ہمارے نبی ہے، سب سے بالا ہمارے نبی ہے، تو اے سرکار اعلیٰ حضرت سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے آدم کو پڑھا ہے، کیا آپ نے موسیٰ کو پڑھا ہے، کیا آپ نے حضرت زکریا کو پڑھا ہے، کیا آپ نے حضرت نوح کو پڑھا ہے، کیا آپ نے حضرت سلیمان کو پڑھا ہے، کیا آپ نے حضرت یعقوب کو پڑھا ہے، کیا آپ نے حضرت یوسف کو پڑھا ہے، کیا آپ نے حضرت زکریا کو پڑھا ہے، کیا آپ نے حضرت دانیال کو پڑھا ہے، کیا آپ نے حضرت یحییٰ کو پڑھا ہے، کیا آپ نے حضرت ابراہیم کو پڑھا ہے، کیا آپ نے حضرت اسماعیل کو پڑھا ہے، کیا آپ نے حضرت موسیٰ کو پڑھا ہے، کیا آپ نے حضرت عیسیٰ کو پڑھا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں میں نے آدم کو بھی پڑھا ہے، آدم کی آدمیت کو بھی پڑھا ہے، میں نے نوح کو بھی پڑھا ہے، نوح کی نسالت کو بھی پڑھا ہے، میں نے زکریا کو بھی پڑھا ہے، ان کے حسن و کمال کو بھی پڑھا ہے، میں نے سلیمان کو بھی پڑھا ہے اور ان کی سلطنت کو بھی پڑھا ہے، میں نے یوسف کو بھی پڑھا ہے اور ان کے حسن و کمال کو بھی پڑھا ہے، میں نے موسیٰ کو بھی پڑھا ہے ان کے جاہ و جلال کو بھی پڑھا ہے، میں نے عیسیٰ کو بھی پڑھا ہے ان کے روح و کمال کو بھی پڑھا ہے۔ تو میں نے پھر سے سوال کیا اے سید امام احمد رضا ذرا بتائیے تو صحیح، جب آپ نے آدم کو پڑھا تو بتائیے آدم کیسے ہے، جب آپ نے نوح کو پڑھا تو بتاؤ نوح کیسے ہے، جب آپ نے زکریا کو پڑھا تو بتاؤ زکریا کیسے ہے، جب آپ نے دانیال کو پڑھا تو بتاؤ حضرت دانیال کیسے ہے، حضرت ابراہیم کیسے ہے، حضرت اسماعیل کیسے ہے، حضرت موسیٰ کیسے ہے، حضرت عیسیٰ کیسے ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آدم اعلیٰ ہے، عیسیٰ اعلیٰ ہے، موسیٰ اعلیٰ ہے، ابراہیم اعلیٰ ہے، اسماعیل اعلیٰ ہے، از آدم تا عیسیٰ جتنے نبی و رسول آئے ہیں ان کا مرتبہ سب کے سب اعلیٰ ہے، وہ سب کے سب اعلیٰ کے مالک ہیں۔ تو میں نے سوال یہ کیا کہ اے سرکار اعلیٰ حضرت تو پھر بتائیے اللہ کا لال کون ہے، عبداللہ کا پیارا کون ہے، حلیمہ کی گود کا پالا کون ہے، غریبوں کا بابا کون ہے، ہم غریبوں کا آقا کون ہے، ہم بے سہاروں کو سہارا دینے والے کی شان کیا ہے؟ جب وہ سوال ہے تو پھر آپ کے لال کے بارے میں بتائیے کیا کہتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ سب تو اعلیٰ ہے مگر میرے نبی کی شان یہ ہے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر غمزدوں کو رسا مستدیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا، غمزدوں کو رسا مستدیجے کے ہے بے کسوں کا سہارا۔ آپ بھی بولے بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔
نبی بے قصوں کا سہارا ہے ہمارا نبی. اور ایک شاعر کا ایک شعر اور مجھے یاد آیا. میں نبی کی عظمت پر ہی بات کروں گا, نبی کی محبت پر ہی بات کروں گا, لیکن ایک شعر میرے ذہن میں اور آ گیا ہے. شاعر کہتا ہے نہ میں مدینے میں اجنبی ہوں نہ کنویں سرکار اجنبی ہے, قسم ہے نسبت غلامی یہ خاک مجھ میں رچی بسی ہے, اور میرے عمل مجھ سے کہہ رہے ہیں تو دوزخی ہے تو دوزخی ہے, مگر یہ کہتی ہے ان کی نسبت تو جنتی ہے تو جنتی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. زندہ باد. میرے عمل مجھ سے کہہ رہے ہیں تو دوزخی ہے تو دوزخی ہے, مگر یہ کہتی ہے ان کی نسبت تو جنتی ہے تو جنتی ہے. اور سنے آگے آپ میرا تھوڑا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا. عشق رسول پیدا کرنے کی میری کوشش ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے نسوں کے اندر ایک عشق رسول کی حرارت پیدا کر دوں. آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دیں, انشاءاللہ تقریر آگے سنیں گے مزہ آئے گا. آپ تھوڑا سا ساتھ دیں گے, میں اپنے ہاتھ کا اشارہ کروں, آپ کو ہاتھ اٹھا کر کہنا ہے نبی نبی نبی. اتنا کہہ سکتے ہیں. میں کسی اپنے باپ کا ذکر نہیں کراؤں گا, اپنے خاندان کا ذکر نہیں کراؤں گا. مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہو رہی ہے, ذکر بھی نہیں کا ہے نا. تو میں اپنے ہاتھ کا اشارہ کروں گا, آپ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں گے نبی نبی. ایک بار کہیے یا نبی. بلند آواز سے, ہاتھ نہ اٹھا سکتے تو کوئی بات نہیں ہے, کم سے کم آواز بلند کریے یا نبی یا نبی. آجا سنی دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں, بولے نبی نبی. آجا سنی دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں, آجا سنی دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں. آپ بول نہیں رہے, میں بھی نظامت کرتا ہوں, میرے بھائی بہت اچھی نظامت کرتے ہیں. نہیں آپ مائک کی بات نہیں ہے, آپ بول, آپ خاموش رہیے. آپ لگتا غصے میں بیٹھ گئے, کوئی آپ کو زبردستی بلا کے لایا کیا؟ اچھا درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آجا سنی دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی, پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزید ہوا میں نبی نبی. کون نبی الف سے لو انسان نبی, بے سے کامل برہان نبی, تے سے تطہیر کی جان نبی, سے سے ثقلین کی شان نبی, ہر مخفی بات کا راز نبی, ہے جیم سے پاک جواز نبی, ہے سے حقی تصویر نبی, ہے سے ختم الرسول نبی, خالق کا شہکار نبی, بیکر حسن و جمال نبی, ڈال سے دل کے پاس نبی, زال سے ذہنی آس نبی, رے سے رحمر ارال نبی, سے سے ہے زاہد نبی, سین سے ہے صاحب نبی, سچا سچا کافی نبی, شین سے ہے شافع نبی, سواس سے صادق ذکر نبی, سواس سے زامن فکر نبی, تو سے طرف میں نور نبی, زور سے پر نور ظہور نبی, ایسا عین الحق نبی, ایسا غنیم و غریب نبی, فاسے فضل ربی نبی, میرا کام سے قبلہ نبی ہے, کام سے کعبہ ہے, کام سے کعبہ ہے, کام سے کعبہ. کون نبی اگر نام سے پوچھو کیا ہے نبی, لولاک کی پاک فضا ہے نبی, دین سے محمد نام نبی, نور سے نور قرآن نبی, بھاؤ سے چہرے ودھا نبی, یا سید اللہ اصحاب نبی, ایمان نبی, ایقان نبی, سلطان نبی, میری جان نبی, ہم سنی کی پہچان نبی, بولے ہم سنی کی پہچان, ہم سنی کی پہچان نبی نبی. کون نبی کونین نبی کے قدموں میں, دارین نبی کے قدموں میں, سبتین نبی کے قدموں میں, ثقلین نبی کے قدموں میں, حمزہ بھی نبی کے قدموں میں, فاروق نبی کے قدموں میں, عثمان بھی نبی کے قدموں میں, حیدر بھی نبی کے قدموں میں, حمزہ بھی نبی کے قدموں میں, طلحہ بھی نبی کے قدموں میں, طلحہ بھی نبی کے قدموں میں, عربی بھی نبی کے قدموں میں, عربی بھی نبی کے قدموں میں, اجمی بھی نبی کے قدموں میں, ہندی بھی نبی کے قدموں میں, پاکی بھی نبی کے قدموں میں, ایرانی نبی کے قدموں میں, عراقی نبی کے قدموں میں, تنویر نبی کے قدموں میں, تاثیر نبی کے قدموں میں, تقدیر نبی کے قدموں میں, شبیر نبی کے قدموں میں, ہر پیر نبی کے قدموں میں, ہر پیر نبی کے قدموں میں. کون نبی حامد حماد حمید نبی, امید نبی, تائید نبی, محتاب نبی, تاروں میں نبی, پیاروں میں نبی, ساروں میں نبی, اور ہم سنی کے ناروں میں نبی, قرآن تیرے پاروں میں نبی, قرآن تیرے پاروں میں نبی. وقف درود و سلام کر دیا ہم نے, وقف درود و سلام کر دیا ہم نے, اپنے ان کے مقتوں میں اپنا نام کر دیا ہم نے, اور نبی نبی کہہ کے دشمنوں کا جینا حرام کر دیا, نبی نبی کہہ کے دشمنوں کا جینا حرام کر دیا. اب میں اپنے تاجو شریعت, تاجو شریعت, تاجو شریعت.
اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. یہ تھے کچھ تمہیدی کلمات سمجھ لیجئے جن کے لیے میں نے اس لیے پڑھا کہ محفل میں برکتیں آئیں اور ان برکتوں کا اثر ہمارے اوپر ہو جائے, ہے نا. برکت کے لیے میں نے یہ نبی کا ذکر کیا. اب دیکھیے میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو تو میری یعنی نبی کی اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست بنا لے اور تمہارے گناہوں کو بخش کر تمہیں معاف فرما دے گا. اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. بے شک بے شک. یہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی. آج پوری دنیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی سب سے بڑی تیسری جنگ عظیم کی طرف جا رہی ہے. پوری دنیا کے اندر مسلمان مارا جا رہا ہے. پوری دنیا کے اندر مسلمان کو پیٹا جا رہا ہے. گویا کہ فٹ بال کی جیسے مسلمان کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو جدھر سے چاہتا ہے ادھر سے لات مار کے جیسے فٹ بال سے کھیلا جاتا ہے اس طریقے سے مسلمان سے کھیلا جا رہا ہے. آخر کبھی آپ نے سوچا, کبھی آپ نے غور کیا, کبھی آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں ڈالی کہ آخر تمام قوموں کا نشانہ صرف مسلمان اور اسلام ہی کیوں ہے؟ سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر انسان سوشل میڈیا یوز کرتا ہے. آپ دیکھیں گے کہیں کوئی قرآن کی توہین کر رہا ہے, کوئی میرے آقا کو گالی دے رہا ہے, کوئی حضرت علی کی شان میں توہین کر رہا ہے معاذ اللہ رب العالمین. لیکن لوگ طرح طرح کے کمنٹ بھی کرتے ہیں. کوئی میرے آقا علیہ السلام کی شان پر توہین کر رہا ہے, کوئی حضرت علی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. ہم کسی پر کمنٹ نہیں کرتے ہیں, ہم کسی کے لیے ٹویٹ نہیں کرتے ہیں. ہم تو کوئی اگر ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کے کلمات کو یوز کرتا ہے, گستاخی کا لفظ بولتا ہے تو ہم جان لیتے ہیں کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ پیارے جو تمہاری توہین کرتے ہیں وہ اپنے باپ کی اصلی اولاد ہی نہیں. قرآن کہتا ہے وَتَنِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ, پیارے جو تمہاری گستاخی کر رہے ہیں وہ اپنے باپ کی اولاد ہی نہیں ہے. تو ہمیں تو قرآن نے بتا دیا جو مصطفیٰ جان رحمت کی توہین کرے گا, جو حضرت علی کی گستاخی کرے گا, جو میرے آقا علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرے گا, ہم جانتے ہیں قرآن نے ہمیں بتا دیا اس کی ماں نے خطا کی ہے, اس کی ماں نیک نہیں ہے, اس کا باپ ایک نہیں ہے. اسی لیے میرے سرکار کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. لیکن ہم کیوں مارے جا رہے ہیں وہ تو سرکار کا معاملہ. ہم کیوں مارے جا رہے ہیں, لوگ ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تو آؤ میرے پیارے, ہم نے لوگوں سے پوچھا تمہیں معلوم ہے ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے, ہم کیوں قتل کیے جا رہے ہیں, ہم کیوں کاٹے جا رہے ہیں دنیا کے اندر؟ تو کسی نے جواب یہ دیا کہ ہمارے پاس سے پھلا انسان چلا گیا ہے اس لیے ہم مارے جا رہے ہیں, ہمارے پاس سے پھلا طاقت چلی گئی ہے اس لیے ہم مارے جا رہے ہیں. لیکن جو اصل وجہ تھی اس کی طرف کسی کا ذہن نہیں گیا. جو اصل چیز تھی اس کے بارے میں کسی نے ذکر نہیں کیا. جانتے ہو اصل چیز کیا ہے؟ جب تک وہ چیز تمہارے پاس میں تھی تم دنیا میں حاکم بنے ہوئے تھے. جب تک وہ چیز تمہارے پاس میں تھی دنیا تمہارے قدموں میں جھکا کرتی تھی. جب تک وہ چیز تمہارے پاس میں تھی جو آج تمہیں گالیاں دے رہے ہیں, جو آج تمہارے منہ سے نبھانا چھیننا چاہ رہے ہیں, کل وہ تمہارے دروازے پر بھیک مانگا کرتے تھے, کل ان کے باپ دادا تمہارے دروازے پر آ کر روٹی مانگا کرتے تھے. لیکن جو آج تمہیں گالیاں دے رہے ہیں, جانتے ہو کیوں گالیاں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ تم اپنے نبی سے وفاداری کا دامن چھوڑ چکے ہو. عشق رسول کی جو شمع تمہارے سینوں کے اندر چل رہی تھی وہ شمع بجھ چکی ہے تمہارے اندر سے یا کمزور ہو چکی ہے. اسی لیے ہم مارے جا رہے ہیں کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ مسلمان کے پاس میں جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ نماز کو لے کر نہیں ہے. مسلمان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ عبادت لے کر نہیں ہے, بلکہ دنیا جانتی ہے ان کے سینے میں ان کے نبی کا جو عشق بھرا ہوا ہے یہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے کہ جو دنیا میں کسی سے ہار نہیں کھاتے ہیں, جو دنیا میں کبھی کسی سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. میرے پیارے تم تاریخ کو شاید بھول گئے ہو. آؤ دیکھو وہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہی تو تھے, وہ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا صدقہ ہی تو تھا. حضرت عمر فاروق اعظم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مذہب اسلام میں آ گئے, جب اسلام قبول کر لیا تو میرے آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم جو چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے ہیں, ہم جو چھپ چھپ کر نمازیں عبادت کرتے ہیں, ہم چھپ کر قرآن پڑھ رہے ہیں, چھپ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں, تو آقا کیا ہم حق پر نہیں ہے, کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں عمر کیوں نہیں, بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق دین حق عطا فرمایا ہے اور ہم حق پر ہی ہے. ہمارا قرآن سچا
ہے, ہمارا اسلام سچا ہے. تو حضرت عمر فاروق اعظم سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں تو چھپ کر نمازیں کیوں پڑھیں گے, ہم چھپ کر قرآن کی تلاوت کیوں کریں گے, آؤ ہم کعبے میں چلتے ہیں اور سب کے سامنے کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کعبے میں گئے اور کعبے میں جو اس وقت کے سب سے بڑے آتنکوادی تھے ابو جہل تھا, عتبہ شیبہ تھا, جس اس وقت کے سب سے بڑے آتنکوادیوں کے سامنے عمر فاروق اعظم نے جا کر کے کہا تھا کہ عمر مذہب اسلام میں آ چکا ہے, اب اگر کسی کو اپنی بیوہ کو اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو, اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو تو وہ آئے اور عمر کو نماز پڑھنے سے روک کر دکھائے. اب ہم کھلے عام عبادت کر کے یہ تھی پاور مصطفیٰ کی غلامی کی. آج ہمارے اندر وہ پاور نہیں رہی. کیوں نہیں رہی؟ اس لیے کہ ہم سرکار کی محبت کا, سرکار سے جو محبت کے دعوے تو ہم کرتے ہیں لیکن سچی محبت ہمارے سینوں کے اندر نہیں رہی. ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ سرکار کا دعوت نہیں چھوڑیں گے, یقیناً یہ نعرہ حقیقتاً محبت نہیں ہے, یہ محبت کی علامت تو ہے لیکن حقیقی محبت نعرہ نہیں ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں یہ محبت کی علامت تو ہے لیکن حقیقت میں محبت نہیں ہے. حضرات گرامی, حقیقت میں اور علامت میں فرق کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں پہچان تو ہو سکتی ہیں, نعرہ لگانا, نعت پڑھنا, تقریر کرنا, یہ محبت کی پہچان تو ہے, محبت کی علامت تو ہے لیکن حقیقت میں محبت نہیں ہے. حقیقت اور علامت میں اور حقیقت میں فرق آپ کیسے سمجھیں گے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے ہم ابھی آ رہے تھے تو چھرا پہنچنے سے پہلے ہر 1 کلومیٹر دور پتھر پہ لکھا مل رہا تھا ہمیں کہ چھرا اب اتنے کلومیٹر رہ گیا ہے, اب اتنے کلومیٹر رہ گیا ہے. تو اب کوئی انسان اسی طریقے سے نکلے, میں مثال دے رہا ہوں آپ کے لیے پھر میں سمجھاتا ہوں بات. کوئی انسان نکلا تھا, چھرا جانا ہے, اسے مل گیا 10 کلومیٹر پہلے سے ایک پتھر پہ لکھا مل گیا کہ چھرا, نام لکھا مل گیا چھرا, مثال دے رہا ہوں میں آپ کے لیے. تو وہ انسان وہی بیٹھ گیا, وہ وہی بیٹھ گیا کہ چھرا آ گیا, چھرا لکھا ہوا ہے, چھرا آ گیا, جبکہ حقیقت میں وہ چھرا نہیں ہے, چھرا کی پہچان ہے. وہاں چھرا وہ نہیں ہے, چھرا کی پہچان ہے. چھرا پہنچنے کے لیے تو راستہ اور بھی ہے, آگے جانا پڑے گا, آگے چلنا پڑے گا. اسی طریقے سے میرے پیارے نعرے لگانا صرف محبت نہیں ہے, صرف محبت کی پہچان ہے. نعرے لگانا, نعتیں پڑھنا صرف محبت نہیں, محبت کی پہچان ہے. محبت یہ ہوتی ہے کہ محبت کرنے والے کے لیے اپنے محبوب کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا ہے. جدھر وہ جاتا ہے جلوہ یار نظر آتا ہے, جدھر نظر اٹھاتا ہے روح یار نظر آتا ہے. زندہ باد. بہت بلکہ محبت اگر پوچھا جائے تو علماء سے پوچھیں کہ حضرت محبت کسے کہتے ہیں, تو علماء فرماتے ہیں العشق ہوا نار فی قلوب تحرق ما سوى المحبوب. علماء فرماتے ہیں العشق ہوا نار فی قلوب تحرق ما سوى المحبوب. عشق دلوں کی آگ کو کہتا ہے, عشق دلوں کی آگ کو کہتے ہیں جو اپنے محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا کر خاک کر دیتی ہے. یعنی جب عشق کسی کو کسی سے ہو جاتا ہے تو اسے صرف اپنا یار نظر آتا ہے, باقی کوئی نظر نہیں آتا ہر طرف. اور یہی عشق اعلیٰ حضرت نے نبھایا تھا, یہ عشق اعلیٰ حضرت نے نبھایا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے سدلے چلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. آگ تو عشق کی آگ اعلیٰ حضرت نے اپنے سینے کے اندر لگائی تھی. یعنی اعلیٰ حضرت اتنا بے چین, اتنا بے قرار رہا کرتے تھے اور دیدار یار لے کر, تمنا دیدار یار, سرکار کے دیدار کی تمنا لے کر مدینہ شریف میں اعلیٰ حضرت پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں حسوے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں. یہ نعت پوری اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں لیکن پوری نعت اعلیٰ حضرت نے وہاں لکھ دی, بیٹھے بیٹھے سرکار کی روزے کے سامنے کہہ دی, لیکن سرکار کا دیدار نہیں ہوا. حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ سرکار کا دیدار نہیں ہوا تھا تو اعلیٰ حضرت نے اپنے ٹوٹے, اعلیٰ حضرت نے ایک غمگین لہجے میں یہ بات کہی تھی, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں. حالانکہ شہدہ ہماری یہ ہم اپنے ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو لفظ استعمال کرا وہ تو کتے کا لفظ استعمال کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے خود کو عاجزی کے طور پر سرکار کی بارگاہ میں خود کو کتا بتایا سرکار کا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جب یہ بات کہی اور اعلیٰ حضرت کو نیند آئی, اعلیٰ حضرت نیند نہیں, اعلیٰ حضرت نے جب یہ بات کہی تو دیکھتے کیا ہے کہ روح یار, جلوہ یار سامنے نظر آ رہا ہے, ہوش ہے, جاگ رہے ہیں. میرے مصطفیٰ جان رحمت اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑے
ہوئے ہیں۔ یہ تھی عشق کی پہچان، یہ تھی عشق کی آگ کہ اعلیٰ حضرت نے جب تمنا دل میں ٹھان لی کہ جلوہ یار دیکھنا ہے تو دیکھنا ہے، اور عشق بھی ہو تو اعلیٰ حضرت کے جیسا سچا عشق ہونا چاہیے، ہے نا؟ عشق والوں اچھا عشق کبھی کسی کو ہوتا ہے، سرکار کی عشق کی ہی بات کر رہا ہوں، جب عشق کسی کو کسی سے ہوتا ہے تو تین چیزوں کی بنا پر عشق ہوتا ہے، یا تو خوبصورت زیادہ ہوگا جس سے محبت ہوگی وہ زیادہ خوبصورت ہوگا، یا اس کے پاس میں علم بہت زیادہ ہوگا، یا پھر اس کا کیریکٹر بہت اچھا ہوگا، اس کی عادت و اخلاق بہت اچھی ہوں گی۔ ان تین چیزوں کی بنا پر انسان کو کسی سے عشق ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیے کیا اگر حسن کی بنا پر لوگ عشق کرتے ہیں تو کیا میرے مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ کوئی حسین دنیا میں پیدا ہوا؟ کوئی نہیں ہے۔ میرے سرکار سے زیادہ حسن والا تو کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں احسن من لم تر قط عینی واجمل من لم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان کہہ رہے ہیں احسن من لم تر قط عینی، میری آنکھوں نے آج سے پہلے آپ کے جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں کہ روئے زمین پر کسی ماں نے آپ سے زیادہ خوبصورت بیٹا پیدا ہی نہیں کیا، اور یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسا پیدا کیا ہے گویا جیسا آپ چاہتے تھے۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عشق کی خوبصورتی کی بنا پر کسی سے عشق ہوتا ہے، لیکن خوبصورت میرے مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ اتنے خوبصورت ہیں میرے آقا۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ پریشان تو نہیں ہو رہا ہے؟ توجہ ہے نا میری طرف؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بتا دینا اگر آپ پریشان ہو رہے ہو تو میں ختم کر لوں گا۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا مولانا مبارک وسلم علیہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ لوگ انہیں دیکھتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف زیادہ خوبصورت تھے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ اللہ تعالیٰ نے یوسف کو آدھا حسن دے کر پیدا کیا ہے، لیکن میرے رب نے مجھے حسن کے میرے رب نے میرے حسن پر 70,000 پردوں کو ڈال دیا ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں آپ کے حسن کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نہیں عائشہ تم نہیں دیکھ سکو گی۔ بولی آقا دیکھنا چاہتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں عائشہ تم نہیں دیکھ سکو گی۔ ضد زیادہ کرنے لگی تو میرے پیارے آقا علیہ السلام ہے دیکھیں بیوی سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم بھی بیویوں سے پیار کرتے ہیں، آپ بھی بیویوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت کیسا پیار کرتے ہیں۔ بیوی جب ضد کر رہی ہے تو بات کو مان بھی لیا جاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا میرے پیارے کہ زیادہ ضد کر رہی ہو تو ڈنڈا اٹھا کے اسے مارنے لگو۔ آج کل کے کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی چیز اگر ایسی ہوتی ہے جس کو دینے سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تمہارے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے تو بیویوں کی فرمائش کو پورا کر دیا کرو۔ اگر تم پر کوئی گرہ نہ گزرے تو بیویوں کی فرمائش بھی پوری کر دیا کرو۔ میرے پیارے وہ تمہارے لیے تو آئی ہے، وہ تو اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، اپنے باپ کو چھوڑا تمہارے لیے، بھائی کو چھوڑا تمہارے لیے، چھوٹے بہن بھائیوں کو چھوڑا تمہارے لیے، ماں کی آگوش چھوڑی تمہارے لیے، وہ آنگن جس میں اس کا بچپن گزرا ہے وہ تمہارے لیے چھوڑ کر آئی ہے، رشتہ داروں کو تمہارے لیے چھوڑ کر آئی ہے۔ اگر تمہارے گھروں سے سکون نہ ملے گا تو کہاں جائے گی بتاؤ تو صحیح۔ وہ حضرت عائشہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اچھا میرے ذہن میں ایک بات اور آئی، ایک مسئلہ آ گیا وہ میں سمجھا دوں آپ کے لیے، یہی بات میں یہی سے کروں گا۔ لوجیکلی بات یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کا حال ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ لوگوں نے ہمارے دامنوں کو پکڑا، علماء کے دامن پکڑے گئے کہ تمہارے مذہب میں ایک ظلم کیا جاتا ہے عورت کے اوپر۔ کیا ظلم کیا جاتا ہے کہ جب چاہتے ہیں تب اسے طلاق دے کر باہر نکال دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں طلاق دے کر باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ غلطی کس نے کری؟ یہ ان نوجوانوں نے غلطی کری جو شراب پی کر آتے تھے، جو جوا کھیل کر آتے تھے، شراب کے نشے میں آیا اور بیوی کو طلاق دے دیا، جوا کھیل کر آیا موڈ خراب تھا بیوی کو طلاق دے دیا، نمک میں سبزی میں نمک کم ہو گیا تو بیوی کو طلاق دے دیا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بیویوں کو طلاق دینے والے جانتے ہو میرے اللہ کو اگر سب سے زیادہ کوئی چیز ناپسند ہے تو وہ 3 طلاق ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے تو میرا رب اس پر غضب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر اللہ کو سب سے زیادہ کوئی چیز ناپسند ہے تو وہ طلاق ہے، طلاق سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے۔
अब आपके ज़हन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा हो तो मैं पैदा कर देता हूँ सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह ताला को तलाक पसंद नहीं है तो फिर तलाक रखी क्यों गई? जब तलाक पसंद नहीं है उसे, जब वो नाराज होता है तो फिर तलाक रखी क्यों गई है? तलाक क्यों रखी गई है? सुनो मेरे प्यारे, वो लोग जो कहते हैं कि मजहब इस्लाम औरतों पर जुल्म करता है, वो लोग जो कहते हैं कि मजहब इस्लाम में औरत के लिए सुकून नहीं दिया गया है, वो लोग जो कहते हैं कि मजहब इस्लाम पर ज़्यादती की जाती है, औरतों पर जुल्म किया जाता है, वो सुने, मजहब इस्लाम किसी पर जुल्म नहीं करता है। हमारे मजहब इस्लाम में तलाक इसलिए रखी गई है, 95% ऐसे रिश्ते होते हैं जब शादी के बाद में मियां बीवी में मोहब्बत हो जाती है, 95% ऐसे, यानी 95% ऐसे रिश्ते होते हैं कि मियां बीवी में मोहब्बत हो जाती है शादी के बाद में, लेकिन 5% ऐसे रिश्ते भी होते हैं, 5% ऐसे रिश्ते भी होते हैं कि मियां बीवी के ताल्लुकात नहीं बन पाते हैं, मोहब्बत नहीं पैदा हो पाती है। कोई हो सकता है कि बीवी शौहर को मिजाज के मुताबिक ना मिले, या बीवी को शौहर उसके मिजाज के मुताबिक ना मिला हो, तो 5% रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि दिल नहीं मिल पाते हैं, घर नहीं बन पाता है। तो मजहब इस्लाम ने इसीलिए तलाक रखा है कि अगर तुम्हारे ताल्लुकात नहीं बन पा रहे हैं, तुम्हारे दिल नहीं मिल पा रहे हैं, तुम्हारे दिलों में एक दूसरे को मोहब्बत पैदा नहीं हो पा रही है, तो औरत को मारना नहीं है, औरत को जलाना नहीं है, औरत को काटना नहीं है, औरत को डुबोना नहीं है, उस पर जुल्म नहीं करना है, उस पर हाथ भी नहीं उठाना है। अल्लाह ताला ने तलाक इसीलिए रखा है, मेरे मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत में तलाक इसीलिए रखा गया है कि औरत पर जुल्म नहीं करना। अगर तेरा घर नहीं बन पा रहा है, तेरी बीवी तुझसे खुश नहीं है, या तू अपनी बीवी से खुश नहीं है, तो जुल्म करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तलाक नाम के 3 लफ्ज बोल दे, 3 बार लफ्ज तलाक बोल दे, उसे अपनी जिंदगी से आजाद कर दे, उसे उसके घर भेज दे, जहाँ वो चाहे वो तेरी जिंदगी से आजाद हो जाएगी, वो जहाँ चाहे अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से कहकर अपना निकाल सकती है, लेकिन जुल्म नहीं, मार नहीं सकते। अब क्या होता है जिन धर्मों के अंदर तलाक नहीं है, हमने तो देखा है ना, सोशल मीडिया का दौर है, आप भी देखते होंगे, कभी अखबारों की सुर्खियां पढ़कर देखना, कभी सोशल मीडिया पर भी देखना कि जिन मजहबों के अंदर तलाक नहीं है उनमें क्या होता है कि मियां बीवी में झगड़े होते हैं तो ले जाकर गंगा में डुबो रहे हैं, कहीं ले जाकर कहीं पेट्रोल छिड़क के आग लगा रहे हैं, कहीं उनके जिस्म के टुकड़े कर फेंका जा रहा है। ये हमारे मजहब इस्लाम की खूबसूरती है कि औरत को मारने का हक नहीं दिया गया है, औरत पर जुल्म करने का हक नहीं दिया गया है, बल्कि औरत के लिए सही तरीके से जैसा लाया था शादी करके, उसी तरीके से इज्जत के साथ उसे उसके घर वापस कर दिया। एक सवाल और पैदा करते हैं लोग कि अच्छा ये तलाक सिर्फ मर्द ही क्यों दे सकता है, औरत क्यों नहीं दे सकती? ये भी तो एक सवाल है कि मर्द तलाक देने का हक सिर्फ मर्द को क्यों रखा गया, औरत को क्यों नहीं दिया गया? तो जाने ये भी सुन ले, मर्द ही के लिए तलाक का हुक्म क्यों है, सिर्फ तलाक मर्द ही क्यों दे सकता है, औरत तलाक क्यों नहीं दे सकती? अगर औरत अपनी जबान से तलाक के अल्फाज बोल दे तो उसकी तलाक मानी भी नहीं जाएगी, तलाक होगी ही नहीं। लेकिन अगर शौहर ने मजाक में भी कह दी तलाक हो जाएगी, तो क्यों शौहर को हक क्यों है? तो सुने, एक है तलाक और एक है निकाह, दोनों चीजों का एक के लिए हक दिया गया। निकाह उस वक्त तक नहीं होगा जब तक लड़की इजाजत नहीं देगी, समझ गए? निकाह करने का हक लड़की को दिया गया है कि तेरी पसंद से निकाह होगा, तू चुन ले, यानी तू इजाजत जब तक नहीं देगी तब तक निकाह नहीं करा जाएगा। पर तलाक का हक मर्द को इसलिए मर्द को दिया गया है कि मर्द अक्ल वाला होता है। ये शरीयत का मसला है, मैं माँ बहनों की गुस्ताखी करने या उनकी बेइज्जती के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ एक मसला बता रहा हूँ कि शरीयत का ये मसला है, शरीयत का ये कानून है, बल्कि फितरत कानून है, इंसानी फितरत है, शरीयत ही नहीं बल्कि इंसानी फितरत है कि मर्द के मुकाबले में औरत को आधी अक्ल दी गई है, औरत को आधी अक्ल दी गई है। अगर तलाक का सोचो, अगर तलाक की इजाजत औरत को भी दी गई होती कि औरत भी तलाक दे सकती है, तो ये तो बात पर नाराज भी हो जाती है, इनके गुस्से को कौन देख सकता है? अगर कभी ऐसा होता कि शौहर तो परदेश गया हुआ था, हजारों लाखों की संपत्ति उसकी रखी हुई थी, तिजोरी के अंदर लाखों रुपया रखा हुआ था, बीवी के हवाले करके चला जाता है, और कभी मियाँ बीवी की फोन पर झगड़ा हो भी जाता, और अगर बीवी को तलाक की इजाजत होती तो वो तो तलाक बोल के चली जाती रुपया लेकर, ये तो बर्बाद कंगाल हो जाता है। इसलिए कि औरत के लिए औरत मर्द के मुकाबले में आधी अक्ल वाली है, इसलिए औरत को इजाजत नहीं दी गई कि तू तलाक दे सकती है। मर्द ज्यादा समझदार है, मर्द औरत से ज्यादा अक्ल रखता है, मर्द ज्यादा सोचने की ताकत रखता है औरत से ज्यादा, इसलिए मर्द को ये हुक्म दिया गया है कि जहाँ तक हो सके अगर बीवी गलत भी मिल जाए, नहीं बन पा रही है बीवी के साथ, तो जहाँ तक हो सके पहले तो बर्दाश्त कर,
बर्दाश्त कर, शरीयत का यही मसला, ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हुक्म यही है पहले बर्दाश्त कर, और अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो जाकर अगर जिंदगी बिल्कुल खराब हो चुकी है, जीना मरना तक गवारा नहीं हो रहा है, जिंदगी जीने का बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा है, जिंदगी बिल्कुल जहन्नम बनी हुई है, तो अब शरीयत इजाजत देती है कि ऐसे में तो तलाक दे सकता है, लेकिन जुल्म की इजाजत फिर भी नहीं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, ये मसला आपके समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत आयशा अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह पर्दा उठा दीजिए, जलवा दिखा दीजिए। बोलिए पर्दा उठा दीजिए, जलवा दिखा दीजिए। हजरत आयशा ने ज़्यादा कहा, मेरे आका फरमाते ठीक है आयशा, तुम हुजरे के बाहर चली जाओ, तुम दरवाजा बाहर से बंद कर लो, मैं हुजरे के अंदर रहता हूँ, तुम हुजरे से बाहर जाओ, मैं हुजरे के अंदर रहता हूँ, तुम देखना मेरे जलवे अगर देख सकती हो, तुम हुस्न के जलवे अगर देख सकती हो तो देखना। हजरत आयशा हुजरे के बाहर आई, हजरत जिब्रील आते हैं, सिर्फ एक ही नकाब उठाया था, सिर्फ एक ही हिजाब उठाया था कि पूरा कमरा पूरा हुजरा रोशन हो जाता है, और हजरत आयशा हुजरे के बाहर खड़ी थी, कश खा के बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन सरकार का हुस्न नहीं देख पाई। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न है। और कोई कैरेक्टर की बिना पर अगर मोहब्बत करता है, मैं ये तो बता रहा था, मोहब्बत तीन चीजों की हो सकती है। अगर किसी को कैरेक्टर की बिना पर, अखलाक की बिना पर मोहब्बत होती है, तो बताओ क्या मेरे आका से ज्यादा कोई अखलाक वाला आया दुनिया में? क्या उनसे ज्यादा रहम और करीम कोई आया है दुनिया में? वो मुस्तफा जाने रहमत जो जानवरों पर भी रहम करते हैं, तो सोचो वो इंसानों पर कितने दयालु होंगे, इंसानों पर कितने दयालु होंगे। एक जंग के मौके पर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के साथ जा रहे थे, सफर कर रहे थे, जंग के लिए जा रहे थे, सहाबा भी साथ में है, रास्ते में जा रहे थे। मेरे आका ने देखा कि जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसी रास्ते में थोड़ी सी आगे एक कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, कुत्ते की मादा बच्चों को दूध पिला रही थी। मेरे आका फरमाते हैं सहाबा रास्ता बदल दो, रास्ता बदल दो। अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्यों? मेरे आका फरमाते देखो वो कुतिया बच्चों को दूध पिला रही है, अगर तुम उसके पास से गुजरोगे वो डर की वजह से उठकर भाग जाएगी, और जब वो भागेगी तो उसके बच्चों के मुंह से दूध छूट जाएगा। ये मोहम्मद ये भी गवारा नहीं करता कि कोई जानवर किसी जानवर के मुंह से उसकी कोई माँ उसके लिए दूध पिला रही है और किसी जानवर के मुंह से दूध छूट जाए। सोचो जो जानवरों पर इतना दयालु है तो फिर वो इंसानों पर कितना रहम। लेकिन मेरे आका की शान में लोग गुस्ताखियां करते हैं, वो समझेंगे क्या कि मुस्तफा जाने रहमत है क्या चीज, जबकि जो उनकी हकीकत में खता हो चुकी है, वो नुत्फा नातहकीक से पैदा हुए हैं, वो क्या जाने मुस्तफा जाने रहमत की जात क्या जात। और सुनो सरकार का कैरेक्टर क्या कैरेक्टर है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार देर रात इशा के बाद अपने हुजरे मुबारक में आते हैं, और आने के बाद में देखते हैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उनके बिस्तर पर एक बिल्ली आकर सो गई है। एक बिल्ली सरकार के बिस्तर पर आकर लेट गई, सो रही थी। मेरे आका हुजरे में दाखिल होते हैं, देखते हैं कि बिल्ली सो रही है। सरकार ने बिल्ली को उठाया नहीं, भगाया नहीं, बल्कि खुद दूसरी तरफ आए, कोने में जमीन पर अपने हाथ का तकिया बनाकर नीचे लेटे, लेकिन बिल्ली की नींद में खलल नहीं डाला। सोचो तो सही जो मुस्तफा जाने रहमत जानवरों पर इतना रहम कर रही है। लोग गलत कहते हैं, लोग झूठे इल्जाम लगाते हैं कि वो इंसानों को कत्ल किया करते थे, लोग झूठ बोलते हैं कि वो जालिमों पर जुल्म करते थे लोगों पे। मैं कहता हूँ जो जानवरों पर भी इतना रहम करता है वो इंसानों पर कितना रहम। जरा सोचो तो सही। और मजहब इस्लाम तलवार की बिना पर नहीं फैला है, मजहब इस्लाम कैरेक्टर की बिना पर फैला है, अखलाक की बिना पर फैला है, हमारे कल्चर की बिना पर फैला है। लेकिन आज वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है कि सरकार को जो देखता था, जो उनके अखलाक से मुतासिर, जब उनसे मुलाकात होती थी तो उनसे उनके अखलाक से मुतासिर होकर लोग मजहब इस्लाम में दाखिल होते थे। लेकिन आज हम भी है नौजवानों, हमें देखकर लोग गालियां देते हैं, हमें देखकर लोग हमसे घिन करते हैं, हमें देखते हैं तो लोग गालियां देते हैं कि ये मुसलमान है। क्यों हमें क्यों गालियां देते हैं? इसलिए कि हमारे कैरेक्टर बिगड़ चुके हैं, हमारे अखलाक बिगड़ चुके हैं, हम गुनाहगार इतने हो चुके हैं कि लोग हमारे पास बैठना पसंद नहीं करते। अपनी महफिलों में लोग मुसलमान से चिढ़ करते हैं, यार तुम्हें पता नहीं है तुम्हें क्यों? हम अपने कैरेक्टर नहीं संभाल पा रहे हैं, अपना अखलाक नहीं संभाल पा रहे हैं, हम जाते हैं तो गलत नजरें लेकर निकलते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बल्कि हजरत लुकमान हकीम उनकी बात मुझे याद आई। वो कहते हैं कि मैंने सैकड़ों नबियों से मुलाकात करी है। तादाद मेरे ज़हन से निकल गई। उन्होंने लिखा है
کہ میں نے نبیوں سے ملاقات کی ہے، ان میں انہوں نے بتایا کہ میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، لیکن ایک چیز ان میں سے یہ بھی تھی کہ جب کسی کے گھر پر جاؤ تو اپنی نظروں کو نیچا رکھا، کسی کے گھر پہ جاؤ، کسی دوسرے کے گھر جاؤ تو اپنی نظروں کو نیچا رکھو، کہیں کسی کے مال پر، کسی کی جائیداد پر، کسی کی آبرو پر تمہاری غلط نظر نہ پڑنا۔ یہ ہمارا کریکٹر ایسا ہونا چاہیے، لیکن افسوس اور سنو میرے مصطفیٰ جان رحمت کا کریکٹر کتنا اچھا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں تو ہر دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ہر دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، لیکن ایک دن فرصت میں تھے تو ارادہ یہ فرماتے ہیں آقا کہ آج لمبی عبادت کریں گے، آج دیر تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، رات آج آرام، آج کام سے فرصت ملی ہوئی ہے، آج خوب دل کھول کر رب کی عبادت کریں گے، لمبی عبادت کرنے کا ارادہ ہے۔ میرے آقا نیت باندھتے ہیں، نماز پڑھ رہے تھے، اتنے نماز پڑھنے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے۔ میرے سرکار کے کانوں میں جب یہ آواز آئی کہ کوئی بچہ رو رہا ہے، سرکار نے نماز کو مختصر کر دیا۔ سوچو ارادہ کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ لمبی نماز پڑھنی ہے، لیکن بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو نماز کو مختصر کر دیتے ہیں، جلدی سے نماز ختم کرتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، جہاں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی اسی طرف جاتے ہیں، اور اتفاق کی بات یہ کہ اسی دروازے پر پہنچتے ہیں جس گھر میں بچہ رو رہا تھا۔ جانے کے بعد میں دیکھتے کیا ہے کہ وہ گھر کسی مسلمان کا نہیں، یہودی کا گھر، یہودی کا گھر ہے۔ وہ یہودی جو آج بلکہ صدیوں سے مسلمانوں کے سب سے بڑے اور مذہب اسلام کے سب سے بڑے دشمن، قرآن کریم میں جن میں سب سے زیادہ مذمت کی گئی ہے وہ یہودی، جو مذہب اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، جو فلسطین پر آج ظلم ڈھا رہے ہیں، وہ یہودی، اسی یہودی کا گھر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے کہ اس کے گھر میں بچہ رو رہا ہے، سرکار گھر کے اندر جاتے ہیں، پوچھتے بچہ کیوں رو رہا ہے، تو اس کی عورت نے بتایا کہ میرا شوہر باہر گیا ہوا ہے، گھر میں تیل تھا، میرا شوہر گیا ہوا ہے، گھر میں تیل کم تھا، چراغ بجھ گیا، تیل ختم ہو گیا، چراغ بجھ گیا ہے، اندھیرے کی وجہ سے میرا بچہ رو رہا ہے۔ دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ سرکار جاتے ہیں، اپنے گھر کا چراغ اٹھاتے ہیں، اس کے گھر لے جا کر روشن کر دیتے ہیں۔ سوچو تو صحیح وہ عورت کتنی خوش نصیب ہے کہ نبی کے گھر کا چراغ اس کے گھر میں جل رہا ہے، لے جا کر اس کے گھر میں رکھتے ہیں، بچہ چپ جاتا ہے، میرے آقا کچھ نہیں کہتے ہیں، خاموش واپس چلے آتے ہیں۔ آنے کے بعد میں صبح کو جب اس عورت کا شوہر آتا ہے، آنے کے بعد میں دیکھتا ہے، بیوی سے کہتا ہے کہ ایک چراغ چھوڑ کر گیا تھا، یہ دوسرا چراغ گھر کے اندر کہاں سے آیا؟ بیوی نے بتایا کہ رات ہمارا بچہ رو رہا تھا تو محمد مسلمانوں کے جو نبی ہے محمد، وہ آئے تھے رات اور اپنے گھر کا چراغ ہمارے گھر میں روشن کر کے گئے ہیں، اپنے گھر میں اندھیرا کر لیا، ہمارے گھر میں اجالا کر گئے۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا ایسا کرو، یہ چراغ بھی اٹھاؤ، بچے کو گود میں لو، تم بھی چلو میں بھی چلتا ہوں، ان کا چراغ واپس کر کے آئیں گے۔ جانے کے بعد میں میرے آقا کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتا ہے، بڑے ادب سے کہتا ہے، یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے گھر میں اندھیرا کر کے میرے گھر کو روشن کیا تھا، اب ذرا دیر نہ کیجئے، میرے دل کو بھی روشن کر دیجئے، کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا۔ تو مذہب اسلام تو کریکٹر کی بنا پر پھیل رہا ہے، مذہب اسلام تو اخلاق کی بنا پر پھیل رہا ہے۔ ہم بھی اپنا کریکٹر ایسا بنائیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام کے قریب آنے کی کوشش کریں، ہمیں دیکھ کر لوگ گالیاں نہ دیں، ہمیں دیکھ کر وہ بھی قصہ آپ کو معلوم ہوگا، وہ ہرنی والا آپ نے سب نے سنا ہوگا، بڑا مشہور قصہ ہے کہ ایک شکاری نے ہرنی کو پھنسا لیا تھا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا۔ ہرنی نے آواز دی، یا رسول اللہ، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے آزاد کرائیے۔ میرے آقا نے شکاری سے کہا کہ ہرنی مجھ سے شکایت کر رہی ہے، اسے تم آزاد کر دو، یہ ہرنی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر بہت جلد واپس آ جائے گی۔ تو وہ شکاری کہنے لگا کہ اے محمد، تم کیسی باتیں کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ بھلا شکار پھنسا ہوا شکار بھی کبھی کوئی واپس آتا ہے چھوٹنے کے بعد میں؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ ہرنی تو دیکھتا نہیں، وہ ہرنی وعدہ کس سے کر رہی ہے؟ وہ ہرنی مجھ سے کہہ رہی ہے، وہ جھوٹا وعدہ نہیں کرے گی، اسے آزاد کر، وہ بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئے گی۔ اس نے کہا چلو آج یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس شکاری نے ہرنی کو آزاد کر دیا۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہرنی بھی چلی آ رہی ہے اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں لے کر آ رہی ہے، اور آنے کے بعد میں سرکار کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیتی ہے، سرکار کے قدموں میں اپنے سر
سر کو رکھتی ہے. وہ سرکار کتنے دیالو. سوچو میرے پیارے, وہ جب جانوروں پر اتنا رحم کرتے ہیں, اگر آج ہم بھی سرکار سے سچے دل سے مدد مانگے تو پھر ہماری بھی مدد ضرور ہوگی انشاءاللہ العظیم. لیکن اگر ہم سرکار سے مدد مانگتے ہیں تو ہم پر فتوے لگتے ہیں کہ سرکار سے مدد مانگنا شرک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا, ان سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے حقیقی مدد کرنے والا پروردگار عالم ہے, مگر اللہ کی عطا سے مصطفیٰ جان رحمت بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں نا, بالکل یقیناً کرتے ہیں. ہاں میرے پیارے, اور تیسری چیز, اگر کسی کو عشق ہوتا ہے حسن کی بنا پر, اخلاق کی بنا پر, یا علم کی بنا پر, علم بھی دیکھ لیجئے, کیا میرے آقا علیہ السلام سے زیادہ کوئی علم والا دنیا میں آیا ہے؟ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سرکار علیہ السلام کا علم ایسے ہے جیسے کروڑوں سمندروں کے سامنے پانی کا ایک قطرہ. ذرا سوچو تو صحیح, اس پانی کے ایک قطرے کی کیا حیثیت ہے اگر سامنے ہزاروں سمندر ہو, کروڑوں سمندر ہو, اور پانی کی ایک بوند ادھر ہو, تو اس ایک بوند کی کیا حیثیت ہے اس کروڑوں سمندروں کے سامنے؟ میرے آقا علیہ السلام کا علم ایسا ہے, بلکہ علم ایسا ہے ما کان و ما یکون کا علم انہیں عطا کیا گیا ہے. ما کانا و ما یکون کا علم انہیں عطا کیا گیا ہے. تو میں اپنی تقریر کے لیے یہی مختصر کرتا ہوں, ایک آخری پیغام میں دے کر جانا چاہتا ہوں, اجازت ہے؟ بس علم بھی سرکار کا سب سے زیادہ. ایک آخری پیغام یہ ہے نوجوانوں کے لیے, آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ کبھی کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں اپنی تقریر یہیں ختم کر دوں گا, یہ ٹاپک سے ہٹ کر یہ بات حقیقت ہے کہ کوئی بیٹا اپنے ماں باپ کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتا. لیکن ایک نوجوان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں میں نے سنا ہے کہ کوئی بیٹا کبھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا, کبھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو ماں میں نے آج ٹھان لی ہے یہ بات کہ میں تیرا حق ادا کر کے رہوں گا, میں تیرا حق ادا کر کے رہوں گا. ماں کہتی ہے بیٹا کیسے حق ادا کرے گا؟ ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں کر پائے گا. کہتا ماں میں کروں گا تیرا حق ادا. تو ماں کہتی ہے اچھا تو پھر آج اپنا بستر, آج کی رات اپنا بستر میرے بستر کے قریب میں بچھا لے, دیکھتی ہوں تو کیسے میرا حق ادا کرے گا. رات کا سناٹا تھا, اندھیری رات تھی, سردی کا موسم تھا, کوہرے کا عالم تھا. رات کے کچھ پہر گزرنے کے بعد میں ماں بیٹے کو آواز دیتی ہے بیٹا اٹھ تو صحیح, مجھے پیاس لگی ہے, ذرا پانی لے کر آ. بیٹا اٹھتا ہے, جاتا ہے, ماں کو پانی لے کر آتا ہے, ماں کے لیے لا کر پانی دیتا ہے. ماں ایک گھونٹ پانی پیتی ہے اور اپنے ہاتھ کو ہلا کر کے اسی کے بستر پر پانی گرا دیتی ہے. بیٹا کہتا ہے ماں تم نے میرا بستر گیلا کر دیا. ماں کہتی ہے بیٹا کیا کروں, میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں رہی ہے, مجھے کمزوری زیادہ آ چکی ہے, میرے ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے, سردی کی وجہ سے ہاتھ کانپ رہے ہیں. بیٹا کیسے کیا کروں, دھوکے سے گر گیا. بیٹا کہتا کوئی بات نہیں ہے ماں, میں دوسری طرف کروٹ بدل کے لیٹ جاؤں گا. اس کے بعد میں علماء کرام کی آمد ہو رہی ہے, نعرہ لگائی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت, نعرے تکبیر. بیٹا کہتا ہے کہ ماں کوئی بات نہیں, میں دوسری طرف کروٹ بدل کے لیٹ جاؤں گا. لیٹ جاتا ہے, تھوڑی سی نیند آنکھوں میں آ رہی تھی. ماں نے پھر سے آواز دی بیٹا اٹھ تو صحیح, مجھے پیاس لگی ہے, مجھے پانی پینا ہے. تو لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے ماں میں ابھی لے کر آتا ہوں. لڑکا جاتا ہے, پانی لے کر آتا ہے. ماں نے تھوڑا سا پانی پیتی ہے, پھر سے اسی کے بستر پر گرا دیتی ہے. لڑکے نے پھر سے کہا ماں تم نے پھر بستر گیلا کر دیا. ماں کہتی ہے بیٹا کمزوری بہت زیادہ ہے, ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا, بس دھوکے سے گر گیا. تو لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے ماں دوسری طرف لیٹ جاتا ہوں. پھر سے تھوڑی دیر کے بعد ماں اٹھاتی ہے بیٹا مجھے پیاس لگی ہے, پانی لے کر آؤ. لڑکا اٹھتا ہے, کہتا ہے ماں بار بار پانی مانگ رہی ہو کیا بات ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹا خشکی ہو رہی ہے, پیاس کی پانی کی ضرورت ہے, پیاس لگی ہے. لے کر آتا ہے پانی, ماں تھوڑا سا پانی پھر سے پیتی ہے اور اسی کے بستر میں گرا دیتی ہے. لڑکا کہتا ہے ماں تم نے پورا بستر گیلا کر دیا, اب بتاؤ میں کہاں جا کر کے لیٹوں گا. لڑکے کے تیور بدل جاتے ہیں, لڑکے کا انداز بدل جاتا ہے, بات کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. ماں پہ گرم ہونے لگتا ہے, ماں سے الٹے تیور میں گرم تیور میں بات کرنے لگتا ہے. تو ماں کہتی ہے بیٹا تو کہہ رہا تھا کہ تو میرا حق ادا کرے گا, تو بھول گیا وہ دن کہ جب تو پیدا ہوا تھا, جب تو چھوٹا سا تھا, جب تو دودھ پیا کرتا تھا, تو سردیوں کے موسم میں تو ایک رات میں 3-3 4-4 مرتبہ پیشاب کر دیا کرتا تھا. تو پورا
بستر گیلا کر دیتا تھا، میں تیرے بستر پر لیٹ جاتی تھی لیکن تجھے اپنے سینے پر سلایا کرتی تھی. بیٹا تو بھول گیا لیکن میں نے تو تیرا بستر پانی سے گیلا کیا. میں نے سردی کی راتیں تیرے پیشاب پر سو کر گزاری تھی، تجھے اپنے سینے سے لگا کر سلایا. تو کسی بیٹے کو لڑکا اپنی ماں کے پیروں پہ گرتا کہتا ہے ماں حقیقت میں غلط تھا، میں تو کیا دنیا کا کوئی بیٹا اپنی ماں کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتا. بلکہ روایتوں میں آتا ہے اگر تیری ماں کے پاؤں میں آولا پڑ جائے، تھوڑا نکل آئے اور وہ پک جائے، اس سے پیپ نکلنے لگے، تو بیٹا ہوگا ساری زندگی پیپ کو پیتا رہے اور تو بھی بوڑھا ہوگا دنیا سے چلا جائے، پیپ کو پیتے پیتے دنیا سے چلا جائے اگر تو بھی، تو تو اپنی ماں کے اس جب تو پیدا ہوا تھا تو تیری ماں کو جو درد کے جھٹکے لگے تھے ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کے درد کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. اتنا بڑا مقام ہے ماں باپ. تو میرے عزیزوں آپ سے گزارش ہے عشق رسول کی شمع اپنے سینوں میں روشن کیجئے، اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، ہر بڑے کی قدر کیجئے، چھوٹوں پر شفقت کیجئے اور بڑوں کی عزتیں کیجئے. علماء کا احترام اپنے دلوں میں بسا کر رکھیے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر قائم رہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم میرے کہنے میں اگر کوئی خامی غلطی ہو گئی ہو تو پروردگار اچھا درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا مولانا مبارک وسلم علیہ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے جب انسان مرتا ہے تو جب قبر میں جب جاتا ہے تو اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں. من ربک، ما دینک، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور پوچھا جاتا ہے آخری سوال کہ بتا تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. میں مختصر کر دوں گا، بس آخری شعر پر ہی بات، آخری سوال پر بات کر کے باقی بات کرتا ہوں. پوچھا جا رہا ہے پہلے تو فرق سمجھے. پہلے سوال کے اندر بات ہے کہ تیرا دین کیا ہے. یہ نہیں پوچھا تیرا دین کیا تھا، یہ نہیں پوچھا تیرا دین کیا تھا. کیا پوچھا جا رہا ہے تیرا پہلا سوال تیرا رب کون ہے. یہ نہیں پوچھا تیرا رب کون تھا، ہے کون، اس وقت کون ہے تیرا رب. قبر میں مرنے والا کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے. یہ نہیں کہا تیرا دین کیا تھا، کہہ رہا ہے تیرا دین کیا ہے. مرنے والا کہہ رہا ہے میرا دین اسلام ہے نا. اب تیسرا سوال بتا تو دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا. اب یہ نہیں پوچھا جائے گا اب کیا کہہ رہا ہے، اب تو تیری نظروں کے سامنے ہے. تو مر کر مٹی میں ملنے والا کہتا تھا، اپنے بڑے بھائی کو جیسا کہتا تھا، یا کام کے چودھری کی طرح کہتا تھا، یا معاذ اللہ انہیں علم غیب کا، ان کے علم غیب کا انکار کرتا تھا کہ وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں، پار کے پیچھے کی خبر نہیں رکھتے ہیں، پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں رکھتے ہیں. کیا کہتا تھا بتا دنیا کیا پوچھا گیا، کیا کہتا تھا. تو اب بتانا ہوگا، اب تو سرکار سامنے ہے. اب یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اب تو سامنے آ گئے دنیا میں کیا کہتا تھا. لیکن جو سنی ہوگا، جو صحیح العقیدہ ہوگا، جو زندہ دل مسلمان ہوگا، جو مصطفیٰ کا عاشق ہوگا، وہ تو یہی کہے گا دنیا میں کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باقی خلیل قابل جلزیبہ کہوں تجھے. وہ یہ کہے گا میں دنیا میں یہ کہتا تھا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. اور دنیا میں کیا کہتا تھا حضرات گرامی. اچھا ایک بات اور ذہن میں میرے آئی، فرشتے جو پوچھ رہے ہیں سوال کا معنی، سوال کا انداز دیکھیں اور سوال کے الفاظ پر غور کریں. عربی کے اندر عربی زبان میں جو لفظ ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، لفظ ھذا جو آیا ہے وہ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں تشریف نہیں لے کر آتے، قبر میں تشریف نہیں لاتے ہیں، بلکہ وہیں سے زمین کے حجابات کو ہٹایا جاتا ہے، سرکار کی قبر انور تک زمین کو چیرا جاتا ہے اور وہیں سے مرنے والے کو سرکار کا دیدار کرایا جاتا ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں. لیکن سوال کیا ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو ھذا لفظ ھذا جو ہے وہ اس میں اشارہ قریب کے لیے آتا ہے، یعنی لفظ ھذا جہاں بھی استعمال کیا جائے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ قریب کی چیز کے لیے پوچھا جا رہا ہے، قریب میں وہ چیز ہے، پاس ہے وہ چیز. ذالک الرجل نہیں ہے، ذالکہ کا لفظ نہیں ہے، ذالکہ آتا یا تلکہ آتا تو معنی ہو جاتے
की चीज के लिए पूछा जा रहा है, ज़ालिका भी नहीं है, हाज़ा इस्तेमाल किया गया है। तो पता ये चला मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र अनवर के अंदर मरने वाले की कब्र अनवर की कब्र के अंदर मौजूद हुआ करते हैं, उसी वक्त में पास में हुआ करते हैं, और जिस्म और जिस्मानियत के साथ हुआ करते हैं, रूह और जिस्म के साथ हुआ करते हैं। अच्छा, रूह और जिस्म के साथ कैसे होते हैं, इसका भी दलील चाहिए। तो इसी सवाल के अंदर है लफ्ज़ रजुल। रजुल अरबी ज़बान में उसी वक्त कहा जाता है जब जिस्म और रूह दोनों एक साथ मिले हुए हो, यानी जिंदा इंसान के लिए ही रजुल कहा जाएगा, वरना जिसके अंदर से रूह निकल जाती है उसे रजुल फिर नहीं कहा जाता, फिर कहा जाता है वो मैयत आ रही है। कोई नहीं कहता कि वो मर्द आ रहा है, वो आदमी आ रहा है। जब रूह निकल जाती है तो कहा जाता है जनाजा आ रहा है, रूह जनाजा आ रहा है, मैयत आ रही है। जब तक जिस्म में रहती है लोग कहते हैं फला शख्स आ रहा है, फला आदमी आ रहा है। आदमी उसी वक्त कहा जाएगा, रजुल अरबी में उसी वक्त कहा जाता है जब जिस्म और रूह दोनों का ताल्लुक मिला हुआ हो, जब इंसान जिंदा हो तभी रजुल कहा जाता है। तो पता ये चला मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा भी है और कब्र अनवर में आते भी हैं। और रही वो बात के मरने वाले सरकार नहीं आते, तो हम हालांकि हमारा अकीदा के सरकार आते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए उनके कहने के मुताबिक मान लेते हैं अगर सरकार नहीं आते तो कहते हैं कि जमीन के पर्दे हटाए जाते हैं, वहीं से सरकार का दीदार कराया जाता है। तो सोचो तो सही कि एक आम मुसलमान मैंने अपने मादर इल्मी अल जामियत रज़विया बरकातुल उलूम से मैंने एक बार रिसर्च किया कि शहर मदीना कितनी दूर है। मैंने खुद रिसर्च किया शहर मदीना कितनी दूर है, गूगल पे मैंने रिसर्च किया तो उसने 4700 या 4800 किलोमीटर कमोबेश बताया, लेकिन वो गूगल है, हम उसकी बात पर एतबार नहीं करते, कुछ कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ, जब हमारा मरने वाला एक आम मुसलमान हमने दफन किया अपने गाँव के कब्रिस्तान में, और शहर मदीना 4800 या 4700 किलोमीटर की दूरी पर है, जब मरने के बाद में कब्र के हिजाबात हटाए जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि सरकार नहीं आते, कब्र के हिजाबात हटाए जाते हैं, तो देखो जब हमारे मरने वाले एक आम मुसलमान की आंखों में अल्लाह ताला इतनी ताकत दे देता है कि वो 4700 किलोमीटर यानी एक आम से गांव में रहकर दफन होने वाला इंसान 4700 या 4800 किलोमीटर दूर का देख रहा है, तो फिर मेरे आका अपनी कब्र अनवर से पूरी दुनिया को भला क्यों नहीं देख सकते? जब एक आम इंसान इतनी दूर से वहां का देख रहा है, वही तो कहते हैं कि सरकार नहीं आती बल्कि वहीं से दीदार कराया जाता है। तो एक आम इंसान की आंखों में इतनी ताकत है, तो सोचो मेरे सरकार की आंखों की निगाहों की गुर्बत का आलम क्या होगा। हालांकि एक बात और मैं आपके लिए बता जाऊंगा, हदीस शरीफ मेरे ज़हन में आ गई है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन मरीदु फला तऊदु व इन मातु फला तशहदु व इन लक़ीतुम फला तुसल्लु अलैहिम वला तुजालिसुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुनाकिलुहुम वला तुनाकिबुहुम वला तुसल्लु अलैहिम वला तुजालिसुहुम वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु मअहुम। मेरे आका फरमाते हैं जब बद मज़हब बीमार पड़ जाए तो तुम उसकी इयादत को मत जाओ, उसे देखने मत जाओ। जब उनसे मुलाकात हो तो उन्हें सलाम मत करो, मत उनके साथ बैठो, मत उनके साथ खाओ, मत उनके साथ पियो, मत उनके साथ निकाह करो, मत उनके साथ नमाज पढ़ो, ना उनके जनाजे की नमाज। हदीस शरीफ मैंने पढ़ दी है, उलमा बैठे हैं ये जानते हैं कि हदीस शरीफ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान हुआ करती है। सरकार ने फरमाया जब ये बीमार पड़े तो इन्हें देखने मत जाओ, जब ये मुझसे मुलाकात हो तो इन्हें सलाम भी मत करो, क्योंकि कोई जब मज़हब इस्लाम से हटता है तो हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं रहता, हमारा ताल्लुकात कट जाते हैं। अगर जब हमारा सगा बाप क्यों ना हो, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहता है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जब तूफान नूह आया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटे कश्ती में आ जा, तो उसने इनकार कर दिया आने से। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं रखता था, वो अल्लाह के एक होने पर ईमान नहीं रखता था, वो काफिर हो चुका था। रब्बे कायनात ने फरमाया नूह ये तुम्हारा बेटा नहीं है, यानी कुरान करीम में साफ लफ्जों में इनकार कर दिया गया कि नूह वो तुम्हारा बेटा है ही नहीं। जिसे तुम बेटा कह के बुला रहे हो, जिसे तुम पुकार रहे हो, वो तुम्हारा बेटा ही नहीं है। यानी जब भी कोई शरीयत से हटता है, मजहब से हटता है, दीन से हटता है, तो उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं रहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि परवरदिगार आलम मेरे कहने में अगर कोई खामी गलती हो गई हो तो परवरदिगार उसकी गलती को माफ फरमाए, और मैं भी तौबा करता हूं, आप भी तौबा कर लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद
رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.